الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حتی رکھ حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، لا تعداد درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے آل پر۔ یہ اس کے بعد بیٹا ہم کسی کو ریلیکس نہیں کریں گے۔ اگر کسی کا مائک جو ہے نا اوپن ہوا، اس کو کلاس سے ریموو کر دیں گے ہم۔ آج ہم نے جو ڈسکشن کرنی ہے وہ بنیادی طور پر ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے القرآن و علوم القرآن۔ اب اس میں دو تین چیزیں جو ہے آپ میں سے ہر ایک پرسن جو ہے وہ لازمی ذہن میں رکھ لے کہ ہم نے ان چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ میں نے آج ایک فائل اس حساب سے آج تیار کی ہے تاکہ ہم اس ٹاپک کو ترتیب کے ساتھ لے کے چلتے جائیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کو الفوز الکبیر کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کو ہر صورت یاد ہونا چاہیے، اور آپ میں سے جس سے بھی یہ سوال ہو کہ علوم القرآن پہ یا اصول تفسیر پہ آپ نے کون کون سی جو کتابیں پڑھی ہیں، تو دیکھیں اصول تفسیر پہ جو کتابیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے آپ کو وہ نام جو ہے تفسیر کا معنی مفہوم پتہ ہو، یہ آپ میں سے ہر ایک نے کرنا ہے۔ اور اس کے یہ میم راحت سبا ریموو ہو رہی ہیں جی تو آپ میں سے ہر ایک کو قرآن پاک کی جو تفسیر ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں قرآنی آیات کے نزول، اسباب نزول، آیات مکی مدنی، محکم متشابہ، ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مطلق مقید، حلال و حرام کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے۔ الاتقان کے اندر یہ جو تعریف موجود ہے، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی ایک بہترین تعریف ہے۔ تو لفظی معنی ہوتا ہے تفسیر کا کھول کر بیان کرنا۔ یہ آپ انٹر کی کتاب جو گریجویشن کی اسلامیت پڑھیں گے تو یہ وہاں پہ آپ کی کلیئر ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو تعویل ہے، تعویل کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، رجوع کرنا، جس کے معنی ہے کلام کی بات کی وضاحت کرنا۔ تو اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کلام کے معنی مفہوم کی وضاحت کرنا، خواہ وہ کلام کے موافق ہو یا مخالف ہو۔ علماء نے اسے اس طرح بھی کہا ہے، کسی دلیل کی بنا پر ایک لفظ کے راجح معنی کو چھوڑ کر مرجوح معنی مراد لینا، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ دو ڈیفینیشن آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہو۔ دوسرا، تفسیر کے اصول، جس کو کہتے ہیں ہم اصول تفسیر۔ اصول تفسیر سے مراد وہ اصول یا وہ قواعد ہیں جن کے ذریعے سے مفسر جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، یا جن کے وہ اصول اور قواعد جن کی بنیاد پر ایک مفسر قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے جو معیار قرار دیتا ہے، ان اصولوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اصول تفسیر ہے۔ اب اصول تفسیر پہ جو کتابیں ہیں یہ ایک الگ کتابیں ہیں، اور علوم القرآن پہ جو کتابیں ہیں وہ ایک الگ کتابیں ہیں۔ اب اصول تفسیر پہ جو ایک بنیادی کتاب ہے وہ ہے الفوز الکبیر۔ بیسیکلی اس کے حوالے سے جو زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں وہ الفوز الکبیر کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، اور اس میں ایک اور سوال جو پوچھا گیا کہ یہ اتنی مختصر کیوں ہے۔ الفوز الکبیر کے اندر قرآنی تفسیر کے جو اصول ہیں انہوں نے اس قدر واضح اور جامع انداز کے اندر بیان کر دیے ہیں کہ وہ اتنی ہی چیزوں میں ہمیں وہ کلیئرلی سمجھ آ جاتے ہیں۔ باقی اس پہ جو تفاسیر، اصول تفسیر کی ایک کتاب تو جو ہے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، ایک آپ نے یہ یاد رکھنی ہے۔ دوسری کتاب التفسیر والمفسرون جو ہے وہ ہے علامہ ذہبی کی۔ یہ دو کتابیں آپ نے علم اصول تفسیر پہ طے کر لیں کہ آپ نے یہ بتانی ہے۔ آپ میں سے جس سے بھی یہ سوال ہو جائے آپ نے صرف یہی بتانا ہے، جس سے بھی سوال ہو جائے یہی بتانا ہے، دو کتابیں اصول تفسیر پہ۔ اس کے بعد ہے علوم القرآن۔ اب علوم القرآن پہ آپ کو بہت ساری کتابیں آپ کے علم میں ہیں اور آپ نے پڑھی بھی ہیں۔ اس میں سے جو بنیادی کتابیں ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو دو کتابیں علوم القرآن پہ وہ آپ دیکھ لیں تو وہ بڑی اہم ہے۔ جیسا کہ ایک کتاب ہے جو ہے علوم القرآن مولانا گوہر الرحمان کی، اور اس کے ساتھ ایک کتاب ہے علوم القرآن مولانا تقی عثمانی کی۔ اب ان کتابوں کو دیکھ لیں تو بڑی ایک ایک جلد کے اندر یہ کتاب موجود ہے،
اور بڑی جو بہترین کتاب ہے، اس کے اندر قرآن کے جو علوم ہے، علوم قرآن کون کون سے ہیں؟ دیکھیے، علوم القرآن میں متشابہات القرآن ہے، اعجاز القرآن ہے، تماثیل القرآن ہے، غرائب القرآن ہے، اور اس طرح کی ساری جو جامع چیزیں ہیں وہ علوم القرآن کے اندر آتی ہیں۔ اب جب آپ اصول تفسیر کو پڑھ لیتے ہیں، اصول تفسیر کا خلاصہ جس نے پرسن نے کر لیا، وہ ایک بہترین چیز جو ہے وہ کر لے گا۔ تو یہ دو کتابیں اصل میں نا سوالات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ اصول تفسیر کی تعریف کریں یا اصول تفسیر پہ جو ہے ابھی جب ہم ڈسکشن کریں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، تو یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ علوم القرآن پہ کون سی دو کتابیں پڑھی ہیں، تو آپ کم از کم اس کتاب کا جو صفحہ ہے، اس کتاب کے جو اندر کیا بیان ہوا ہے، بس وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ابھی میں نے بتایا، یہی چیزیں ساری وہاں پہ اس کے اندر موجود ہیں، تو باقی وہ کتاب آپ کو شیئر بھی کر دیں گے، مزید اس کے صفحہ، اس کا ٹائٹل، یہ سارا دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب یہ چیزیں فائنل کر رہا ہوں، میں طے کر رہا ہوں کہ اصول تفسیر پہ آپ نے کس کی کتاب بتانی ہے، وہ الفوظ الکبیر پڑھی ہے یا تفسیر والمفسرون پڑھی ہے۔ اصول تفسیر ان دونوں میں بہت ہی مختصر اور جامع، یہاں پہ تفسیر پڑھی ہے، تفسیر والمفسرون۔ اچھا، وہ کتاب ایک چھوٹا سا کتابچہ میرے پاس بھی ہے، تو تفسیر والمفسرون کا، تو وہ بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گا، اس کو دیکھ لیجئے گا، تو چھوٹا سا کتابچہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کی نا وہ حل ہو جائیں گی۔ تو اس کے ساتھ آپ مزید دیکھیں تو علوم القرآن پہ دو کتابوں کے جو نام ہیں، یہ الفوظ الکبیر جو ہے یہ بالکل مختصر سی کتاب ہے، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے الفوظ الکبیر کا تعارف ہے۔ یہ کتاب اگر ایک پڑھ لیں تو الفوظ الکبیر کے حوالے سے آپ 100%، یہ تقریباً صرف 32 صفحات پہ مشتمل ہے، 32 صفحات پہ، اور تقریباً ایک آدھے گھنٹے کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ہر چیز بیان کی ہے، متشابہات القرآن ہے، اعجاز القرآن ہے، اور ایسے ہی اس کے اندر جو ہے قرآن پاک کی جو صورتوں کا ہے، اسلوب قرآن ہے، یہ ساری چیزیں اس میں بڑے مفسرین کے جو گروہ ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ تو التفسیر والمفسرون جو کتاب ہے وہ بھی انشاءاللہ ڈھونڈ کے آپ کو دے دیں گے، تو اس لحاظ سے آپ ان دونوں کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس کی کتاب جو ہے، جو اس کی جو تفصیل ہے الفوظ الکبیر کی، وہ بیان کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اب ان میں اصول تفسیر کی جو تعریف ہے کہ اصول تفسیر وہ علم ہے جس میں قرآن کے معنی اور مطالب کی تشریح کے طریقوں سے بحث کی جاتی ہے۔ اکثر لوگوں نے یہ چیزیں غلط کی ہوئی ہیں، اکثر لوگوں نے، تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اصول تفسیر اور تفسیر ان دونوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، جس میں قرآن کے معنی اور مطالب کی تشریح کے جو طریقے ہیں وہ بیان کیے جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصول تفسیر۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا ایک رسالہ ہے اصول تفسیر میں فرمایا قرآن کی سب سے پہلی جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی۔ اب جب آپ نے قرآن پاک کی جو تفسیر پڑھ لی ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کا معنی کیا ہے، تفسیر ہوتی ہے دو طرح سے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تفسیر بالمعصور ہے اور ایک تفسیر بالرائے ہے۔ یہ بڑی معروف سی چیزیں ہیں، میں صرف یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سب کو پتہ ہے۔ ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم تفسیر بالمعصور اور تفسیر جو ہے بالرائے، ان پہ دو کتابیں ہم لازمی طور پر پریپیئر کر کے رکھیں تاکہ ہمیں پتہ ہو۔ اب دیکھیں، تفسیر بالمعصور پہ وہ تفسیر جو 4 چیزوں سے کی جاتی ہے، عموماً ہم اس کو جو ہے وہ تفسیر بالرائے کے حکم میں شامل کرتے ہیں۔ اب اس میں اختلاف بھی ہے کہ بعض فقہاء نے اقوال تابعین کو جو ہے نا وہ تفسیر بالرائے میں شامل کیا ہے، بعض فقہاء نے اقوال تابعین کو تفسیر بالرائے کے اندر شامل کیا، تو اس لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر قرآن کی تفسیر قرآن سے 1، قرآن کی تفسیر حدیث سے 2، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے 3، اور قرآن کی تفسیر اقوال تابعین سے، تو یہ 4 ماخذ تفسیر بنتے ہیں، 4 ماخذ تفسیر بنتے ہیں۔ اب آپ کو ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ ان چاروں کی جو مختلف مثالیں ہیں، ایگزامپلز ہیں، وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ نا انٹرویو میں سوال سے آگے سوال نکلتا ہے، وہ آگے آگے آپ سے پوچھتے جاتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بتا دیں کہ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن، قرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر کرتا ہے،
اب اس کی مثال کہاں پہ آ جاتی ہے؟ اس کی مثال آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر القرآن یفسر بعضها بعض کہ قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ اس کی مثال دو جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ آگے وہ کلمات کون سے ہیں؟ قرآن ہی اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھائے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ ہم نے حرام کر دیا تمہارے اوپر مردار اور خون۔ اب خون کا مطلب کون سا خون ہے؟ آگے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا او دمم مسفوحا، جو بہایا ہوا خون ہے۔ اب قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو رہی ہے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمانوں کے ساتھ یعنی کہ ظلم کے ساتھ شریک نہیں کیا، تو خلط ملط نہیں کیا۔ اب یہاں پہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ تو قرآن نے اس کی تفسیر کر دی ان الشرک لظلم عظیم۔ اب یہ قرآن کی اگزامپل جو ہے وہ قرآن سے آ چکی ہے۔ اب حدیث کی جو ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ تفسیر بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر حدیث سے۔ اب اس کی بہت ساری اگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں بولتا بلکہ وہ وہی بولتا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ ایسے ہی حجیت پہ اگر بات آ جائے، بعض کا پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کی حجیت پہ آپ کو دو دلائل دے دیں، تو آپ بے فکر ہو کہ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ والی حجیت پہ آ سکتا ہے۔ تیسری بات آپ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ حدیث کی حجت پہ بات آ سکتی ہے۔ یعنی کہ حدیث کا ثابت ہونا، حدیث کا حجت ہونا، یہ ہمیں قرآن و حدیث اور بعض کتب میں ہمیں وہ سارا کا سارا مل رہا ہے۔ یہ اگزامپلز آپ نے یاد رکھتے جانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اقوال صحابہ اور تابعین کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اقوال صحابہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ روایت جو ہے کہ اگر قرآن و حدیث سے مسئلہ نہیں ملے گا تو پھر کیا کریں گے، تو اس کو بھی حجت قرار دیا ہے وہ یمن کے گورنر جب وہاں پہ بھیج رہے تھے، کیونکہ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، جو صورتحال کو دیکھتے تھے تو غلطی کا امکان کم سے کم ہے، وگرنہ صحابہ کرام تشریح کرنے سے اپنی طرف سے بہت ڈرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے واضح انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ کون سا آسمان جو مجھ پر سایہ کرے گا کہ اگر میں قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے کروں گا۔ تو ایسے ہی اس کی جو ایک بڑی اگزامپل آتی ہے اقوال تابعین کی، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ ایک آیت اس کی حجیت پہ دلیل ہے کہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ اقوال صحابہ اقوال تابعین سے کی جا سکتی ہے۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ایک یہ آیت ہے، یہ حجیت حدیث پہ آ جاتی ہے۔ ایک اور قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ، اُولِي الْأَمْرِ سے مراد وہی ہیں کہ جو صاحب علم ہے، صاحب جو قرات ہیں یا سمجھنے والے ہیں قرآن کو حدیث کو، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اب ان چاروں کے جو دلائل ہیں اقوال تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن باقوال صحابہ، تفسیر القرآن باقوال تابعین، اب یہ چار ماخذ ٹھہرے تفسیر کے جو ہم نے یاد رکھنے ہیں۔ اور ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کے اندر سمجھ عطا فرما۔ تو ایسے ہی ایک آیت روایت کے بارے میں آتا ہے اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، تو ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر اس کی تفسیر پوچھی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ایک اور چیز جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ گرے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے گلی میں، تو اس وقت پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس آیت کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ والی آیت بھی ہے۔ اب اس میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ بنیادی طور پر تفسیر کا اصول تفسیر کی تعریف، تفسیر کی تعریف، اصول تفسیر پہ لکھی جانے والی کتابیں آپ نے کون سی بتانی ہیں،
دو کتابیں، تفسیر والمفسر اور الفوز الکبیر۔ الفوز الکبیر کا خلاصہ رٹ کے جانا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس جگہ پہ ایجاز القرآن سے کیا مراد ہے، متشابہات القرآن سے کیا مراد ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بیان کرنے کی، کیونکہ یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں اور ہم اس کو کئی بار کر چکے ہیں۔ تکرار مضامین سے کیا مراد ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، خاص طور پر جو ہے علم الاحکام جو پہلا باب ہے الفوز الکبیر کا، اس کے الفوز الکبیر کے مختصر ہونے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ شاہ صاحب نے بنیادی سارے جو ہے نا، کیونکہ انہوں نے بیس بنائی وہی جو ناسخ منسوخ تھی، ناسخ منسوخ کی جو آیات تھی، آپ کو پتہ ہے کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں صرف وہ 5 رہ جاتی ہیں۔ اب ان 5 میں سے آپ کو کوئی نہ کوئی ناسخ منسوخ آیت یاد رہنی چاہیے۔ اب اس میں سے آپ کو ایک جو منسوخ آیت ہے وہ ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین۔ اب یہ آیت منسوخ ہے اور اس کو ناسخ کرنے والی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب کوئی نہ کوئی 1 سے 2 آیات آپ کو ضرور یاد میں رہنی چاہیے، کیونکہ بات جب آگے نکلتی ہے تو اسی میں سے نکلتی ہے۔ دوسری آیت آپ وہ سورہ انفال کی دے سکتے ہیں، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔ یہ آیت منسوخ ہے کہ جب ہمارے جو ہے الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا 20 لڑتے تھے 100 کے مقابلے میں، تو اب یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے۔ یہ بار بار نا اس کے بعد ہی جو آتی ہے آپ کو مزید آیت اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، یہ والی بھی تو ٹھیک ہے۔ تو یہ 1 یا 2 کم از کم آپ کو منسوخ آیات یاد ہو۔ امام جلال الدین سیوطی کے ہاں 20 ہے، ابن عربی کے ہاں 21 ہے، امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 5 ہے، اور متقدمین کے ہاں 500 ہے۔ متقدم متاخرین کے ہاں کتنی آیات منسوخ ہے؟ 500، اور یہ کم ہوتی ہوتی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ان منسوخ آیات کو کم کیا ہے، ایسے ہی انہوں نے اپنی کتاب اصول تفسیر کے اندر جو بنیادی چیزوں کو شامل کر کے ایک مختصر جو کتاب بنائی ہے اور انتہائی جامع کتاب بنا کے دوسری کتابوں سے اس کی ضخامت کو کم کیا اور کم چیزوں میں زیادہ چیزیں انہوں نے سمجھا دی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات ہماری مکمل ہوئی، اب آپ نے جو چیز کرنی ہے وہ دوسری ہے تفاسیر کی اقسام۔ دیکھیں تفاسیر میں 2 طرح سے، ایک بالمعصور ایک بالرائے۔ تفسیر بالمعصور میں نے بتا دیا جو چاروں سے ہو۔ اب اس کی ایگزامپلز آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کی ایگزامپلز میں آپ سب سے پہلے جو بنیادی طور پر دیکھتے ہیں تو وہ تفسیر ابن جریر طبری کی ہے، ٹھیک ہے۔ جریر ابن طبری کی جو جامع البیان عن تعویل القرآن جو ہے یہ ابن طبری کی اہم تفسیر ہے، اور یہ تفسیر بالمعصور ہے، اور اس کو ام التفاسیر کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ ابن جریر طبری کی یہ اہم کتاب ہے، اس کو اہم جو ہے تفسیر سمجھا جاتا ہے۔ تو اب اس کے بعد آپ کو 2 بالمعصور یاد رہے، تفسیر القرآن العظیم المعروف جو ہے تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کا منہج و اسلوب جو ہوتا ہے نا تفسیر بالمعصور کا، اس کا منہج و اسلوب جو زیادہ تر ہے وہ آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کا منہج و اسلوب قرآن، حدیث اور اقوال صحابہ ہے، یعنی کہ انہی کو مد نظر رکھ کے جو ہے نا وہ تفاسیر کی جاتی ہیں، اور اسی میں ہی وہ ساری چیزیں عمدہ انداز میں انہوں نے بیان کی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ تفسیر قرآن جو ہے قرآن کو دیکھ سکتے ہیں، ایسے ہی جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو حدیث سے دیکھ سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ دیکھتے جائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تفسیر ابن جریر طبری یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، 2 تفسیریں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 تفسیریں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اگر آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ تفسیر بالمعصور کی کوئی 2 اگزامپل ہے تو وہ بتا دیں، تو آپ فوری طور پر وہ بتا دیں کہ ایک یہ ہے اور دوسری یہ ہے۔ اب اس میں سے تفسیر ابن جریر طبری کی جو 30 جلدیں ہیں یہ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے تفسیر بالمعصور کے بعد آتی ہے تفسیر بالرائے۔ اب تفسیر بالرائے کون سی تفسیر ہوتی ہے؟ اب اس تفسیر بالرائے جو ہے جس میں مفسر اپنی عقل و دانش کے بنیاد بناتے ہوئے جو صرف نقلی روایات کی مدد سے نہیں بلکہ نئے تقاضوں کے مطابق اس میں تفسیر کی جاتی ہے، یعنی کہ ایک سمپل سے الفاظ میں
جس میں مفسر اپنی رائے کے مطابق تفسیر کرتا ہے اس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے۔ اب اس میں بھی دو کیٹیگری بنائی ہوئی ہیں، ایک محمود ہے اور ایک مذموم ہے۔ تو اب جو محمود ہے اس میں جس کی تعریف کی گئی، اس میں بہت ساری تفاسیر آ جاتی ہیں، اس میں سے آپ کو 2-3 یاد رہنی چاہیے۔ ایک آپ تفسیر یاد رکھ سکتے ہیں، تفسیر بالرائے کون سی؟ وہ ہے معارف القرآن۔ معارف القرآن جو ہے یہ اردو تفاسیر کی تفاسیر میں سے ایک اہم تفسیر ہے۔ اچھا ایک اور چیز یاد رکھنے والی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ آپ کو تفسیر جتنی بھی ہے ان کی ایک ایک دو خصوصیات، دو تفسیریں آپ نے بتانی ہیں۔ 3 تفسیریں بتا سکتے ہیں، میں تینوں مسالے کی نمائندہ تفسیروں کے نام لے دیتا ہوں۔ ایک تفسیر بتا دیں آپ تفسیر ابن کثیر، ایک تفسیر بتا دیں ضیاء القرآن، اور تیسری جو تفسیر ہے وہ آپ بتا دیں تفہیم القرآن۔ وہ کون سی تفسیر ہے؟ تفہیم القرآن۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے تو کہ آپ نے اس میں سے کون سی پڑھی ہے، یہ کون سی تفسیر پڑھی ہے، تو کائنڈلی ان تینوں میں سے کوئی بتائیں، اور پھر آپ کو ان کی خصوصیات ان کی جلدوں کے حوالے سے ضرور پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ایسے ہی جو تفسیر ابن کثیر ہے اس کی خصوصیات میں سے ایک تو پہلے یہ ہے کہ سب سے معروف تفسیر ہے، تفسیر بالمعصور کی ایک قسم ہے، اور دوسرا اسرائیلیات پر اس میں موجود ہے مگر اس میں تنبیہ بھی کی گئی ہے، اور ایسے ہی جو ہے فقہی مناقشات جو ہے نا وہ وہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، اور اقوال اور دلائل کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی ایک قول کو راجح قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہترین تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری تفسیر جو ہے وہ ہے یہ شافعی مسلک کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شافعی مسلک کی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر۔ اس کے بعد جو ہے تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں تفہیم القرآن۔ اب تفہیم القرآن جو ہے وہ اردو میں لکھی جانے والی ایک اہم کتاب ہے جو کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مودودی کے بارے میں نا لازمی سوال انٹرویو میں پوچھ لیے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے ٹیسٹ میں بھی آپ کو پتہ ہے ان کے حوالے سے سوالات آ جاتے ہیں۔ حیدرآباد دکن میں پیدا ہونے والے ان کی تفسیر کا انگریزی اور اردو کے علاوہ کئی دیگر زبانوں میں بھی تراجم ہو چکے ہیں۔ جدید مسائل پر انہوں نے عمدہ انداز کے اندر بحث کی ہے، جدید مسائل پر عمدہ انداز میں انہوں نے بحث کی ہے، اور ایسے ہی کہ انہوں نے عقلی استدلال، سائنٹیفک اسلوب بیان اور زوردار ادبی جو زبان ہے وہ اس کے اندر استعمال کی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کہیں کہ انہوں نے ہر جلد کے آخر پہ مطالب اور موضوعات کی ایک فہرست ہے وہ مرتب کرتے ہیں، اور اینڈ پہ وہ فہرست جو اس صورت میں یا اس جلد میں آتے ہیں وہ سارے اینڈ پہ وہ موضوعات اور عنوانات وہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ دو تفاسیر جو ہے نا ان کے حوالے سے آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ اس کے بعد ہے ایک اہم کتابت اگر پوچھ لی جائے کہ دور جدید کی تفاسیر میں سے، دور جدید سے مراد یہ ہے کہ یہی 100 سال یا اس سے پہلے راؤنڈ اباؤٹ، تو اس کی تفاسیر میں سے کوئی تفسیر آپ کو کون سی پڑھی ہے آپ نے، تو اس میں آپ 2 تفسیروں کے نام لے سکتے ہیں۔ ایک تفسیر آپ کون سی بتائیں گے؟ ضیاء القرآن، ٹھیک ہے؟ پیر کرم شاہ ازہری کی، یہ ضلع سرگودا کے شہر بھیرا میں پیدا ہونے والے، اور آپ کی تفسیر 5 جلدوں میں موجود ہے، اردو میں اور انگریزی میں دونوں زبانوں میں موجود ہے۔ اس تفسیر میں ہر سورت سے پہلے سورت کا تعارف دیا ہوا ہے، اس کا موضوع، اس کے اہم اغراض و مقاصد جو ذکر کیے گئے، اور یہ جو ہے اس میں مضامین کا خلاصہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ ایک بریلوی مکتبہ فکر کی ایک نمائندہ تفسیر ہے، بریلوی مکتبہ فکر کی نمائندہ تفسیر ہے۔ اب ایک آپ دیکھ سکتے ہیں تحسین القرآن، تحسین القرآن بھی دور جدید کی ہے۔ تحسین القرآن ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور انہوں نے اردو زبان کے اندر ایک جامعیت کے ساتھ سائنسی حوالہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ بڑی عمدہ کتاب ہے، 4 جلدوں میں موجود ہے۔ چونکہ سائنس کے موضوع سے، سائنس کے عنوان سے بڑے متعلقہ تھے، تو اس حوالے سے ان کی تفسیر میں جو سائنس کا رنگ بھی بڑا غالب نظر آتا ہے، اور احکام اور مسائل بھی اس کے اندر واضح ہیں۔ یہاں پہ عقل کی بجائے زیادہ روایت اور درایت، یعنی کہ کوشش کی گئی ہے کہ اردو تفاسیر میں اگر کسی کو بالمعصور کا درجہ دیا جاتا ہے وہ تحسین القرآن کو باز نے کہا ہے۔
اب ایک تیسری تفسیر ہے جس تفسیر کا نام ہے معارف القرآن۔ اب معارف جو قرآن ہے، آپ کو علم ہے کہ یہ ایک مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی معروف تفسیر ہے، اور انگلش اور اردو زبانوں میں 8 جلدوں میں یہ شائع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ مفتی محمد شفیع نے یہ تفسیر 5 سالوں میں مکمل کی ہے۔ اس میں فقہی مسائل ہیں اور اس کو فقہی تفسیر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے احکام القرآن کو بھی فقہی تفسیر کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اصلی ضروریات، تہذیب اور ملحدین کے جو شکوک و شبہات ہیں اور اعتراضات ہیں ان کا حل بھی اس میں موجود ہے، اور ہر لحاظ سے پہلے صورت کا وہ اجمالی جو ہے خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں تک جو بات سمجھ آئی ہے میں اس کا خلاصہ بیان کر دوں کہ تفسیر کی 2 قسمیں ہم نے کی ہیں، ایک بالمعصور کی ہے اور ایک بالرائے کی۔ تفسیر بالمعصور میں اگر پوچھا جائے تو آپ عربی تفاسیر پوچھی جائے تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ جامع البیان عن تعبیر القرآن، یہ ابن جریر طبری کی جو اہم کتاب ہے، جو تفسیر ہے، جس کو التفاسیر کے نام سے یہ یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لحاظ سے اب آگے دیکھتے جائیں تو آپ تفسیر القرآن العظیم، یہ بھی عربی زبان میں ہے، تفسیر ابن کثیر، تو یہ 2 تفسیریں عربی زبان میں اور بالمعصور پہ ہوگی، یہ آپ نے بتانی ہے۔ اب ان کی ایک ایک 2 خصوصیات آپ نے لکھ لینی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے ابن کثیر کی بھی بتائی ہے۔ اس کے بعد آپ اردو تفاسیر میں آ جاتے ہیں۔ اب اردو تفاسیر میں 2-3 طرح سے تفسیریں ہیں۔ ایک آپ بتا سکتے ہیں جو بدی مکتبہ فکر کی وہ معارف القرآن ہے، ایک آپ بتا سکتے ہیں جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کی وہ ضیاء القرآن ہے، اور ایک آپ اہل حدیث مکتبہ فکر کی بتا سکتے ہیں وہ تحصیل القرآن ہے۔ اب تینوں تفاسیر کا تھوڑا تھوڑا رنگ آپ کو پتا ہو، اور اس میں معتدل جو تفسیر عموماً سمجھی جاتی ہے، جو بیوروکریسی اس کو بڑا فالو کرتی ہے باقی بھی، وہ ہے تفہیم القرآن۔ مولانا جو مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے وہ تفہیم القرآن، وہ تفسیر بڑی اہم سمجھی جاتی ہے۔ آج میں آپ کو الفوز الکبیر کا ایک خلاصہ بھیجوں گا، اور صاحب ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات پہ اور ان کی کتابوں پہ وہ آپ ضرور پڑھیے گا، ایک تھیسس کا حصہ ہے تو اس کو ضرور پڑھیے گا، وہ بہت فائدہ دے گا آپ کو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی پڑھیے گا۔ اب یہاں تک ہم نے نا مختلف تفاسیر کا بھی تعارف کر لیا ہے اور اصول تفسیر کا بھی تعارف کر لیا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے الفوز الکبیر کی۔ اب الفوز الکبیر میں آپ کو پتہ ہے کہ کل کتنے ابواب ہیں؟ 5 ابواب ہیں الفوز الکبیر کے اندر۔ الفوز الکبیر کے اندر کتنے باب ہیں؟ 5 باب ہیں۔ ایک اور بات جو رہ گئی تھی ابھی وہ ذرا سن لیں کہ تفاسیر میں 2-3 مفسرین صحابہ اور صحابیات کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور ایسے ہی سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا علی بن طالب، سیدنا ابی بن کعب، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا عبداللہ بن عمر، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے مختلف صحابہ کرام کے جو نام ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں تفاسیر میں، کچھ نا ایسے نام ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آثاری تفاسیر، فقہی تفاسیر، یہ اب ساری چیزیں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہے، مگر یہاں پہ آپ نے صرف ڈیفینیشن بھی نہیں رہنا، آپ کو اس میں کوئی ایک ایک تفسیر بھی لازمی دیکھنی ہے۔ اب آثاری تفاسیر میں کیا ہے کہ ایسی تفسیر جس میں قرآن کریم کی ہر آیت کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، اقوال صحابہ یا اقوال تابعین کو جمع کر دیا جائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ آثاری تفسیر ہے۔ اب آپ سے پوچھ لیا جائے کہ آثاری تفسیر کی کوئی ایگزامپلس بتا دیں تو آپ کو فوری طور پر بولنا چاہیے کہ تفسیر القرآن العظیم ہے، تفسیر ابن جریر طبری ہے، اور ایسے دیگر جو کتابیں ہیں وہ بڑی معروف اس پہ تفاسیر پہ آتی ہیں۔ اس کے بعد آپ فقہی تفسیر، قرآن کریم کی ایسی آیات جو فقہی احکام پر مشتمل کی تفسیر، مختلف تفاسیر اس میں فقہی تفاسیر ہیں۔ احکام القرآن ہے، ابو بکر رازی کی ہے، اور احکام القرآن الجساس کی ہے، اور تفسیرات احمدیہ ملا جیون کی ہے۔ ادبی تفاسیر جن میں قرآن کریم کی فصاحتوں اور بلاغت کا اظہار واضح پایا جائے تو عبد القادر جرجانی کی ایک تفسیر اس میں موجود ہے، ابو بکر باقلانی کی جو اس میں ایک تفسیر موجود ہے۔ ایسی کلامی تفسیر، ایسی تفاسیر جس میں اسلامی عقائد کو عقل کی بنیاد پہ پرکھا جاتا ہے، الکشاف علامہ زمخشری کی اس میں، اور تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایک کتاب اس میں اہم ہے۔ ایسے ہی آپ سب کو آواز آ رہی ہے جی؟ جی سر آ رہی ہے۔ اوکے بیٹا،
اچھا اب اس میں دیکھیں تاریخی تفاسیر، ایسی تفاسیر جو قرآن کریم میں مذکورہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات پر ہیں۔ اب ہمارے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، تفسیروں کے نام کر لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، جب ان پہ پوچھا جاتا ہے کہ اس موضوع پہ کون سی تفسیر ہے تو پھر آگے پتہ نہیں ہوتا۔ کوشش کریں کہ ان موضوع پہ کوئی اکا دکا تفاسیر جو ہے نا وہ ذہن میں رکھتے جائیں تاکہ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اب میں نے جو آپ کو چیزیں بتائی ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہیں۔ اب یہاں پہ ہم الفوظ الکبیر کی طرف چلتے ہیں۔ الفوظ الکبیر کا آپ کو تعارف سارا پتہ ہے اور ہم نے کئی دفعہ کیا ہوا ہے۔ اب اس میں جو پڑھنے والی چیز ہے نا وہ علم الاحکام ہے۔ علم الاحکام میں جو آپ کو پتہ ہے کہ معروف چیزیں ہیں، وہ 5 چیزیں ہیں، وہ آپ نے ہر صورت تیار کر کے جانی ہیں۔ ایگزامپلز آپ کو تیار ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو معروف چیزیں ہیں وہ آپ کو تیار ہونی چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں الفوظ الکبیر، پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے الفوظ الکبیر کا، اس نام سے علم الاحکام کے نام سے۔ علم الاحکام میں 2 چیزیں ہیں، ایک اوامر ہے اور ایک نواہی ہے۔ اب اوامر اور نواہی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کی عبادات، معاملات، تدبیرات اور ملکی سیاست کی متعلق احکامات، ان سب میں قرآن کریم کے جو معنی اور مطالب بیان کیے گئے۔ یہ چیز ہم نے کل فقہ میں بھی پڑھی تھی، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مباح کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ ہم نے کل پڑھی تھی۔ اس کے بعد آپ علم المقاسمہ جو سب سے بڑا علم ہے، مقاسمہ ہے تقابل دیان میں، اس میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ 4 گروہوں کے ساتھ جو ہے نا مقاسمہ کیا گیا ہے۔ 4 گروہوں سے کون کون ہے؟ مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین۔ اب 4 گروہ ہیں، اب ان کے عقائد کے ساتھ یہاں پہ مقاسمہ کیا گیا۔ سب سے بڑا اہم مقاسمہ یہاں پہ جو ہے نا وہ یہود اور مشرکین کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اب یہود کے ساتھ جو ہے مقاسمہ ہے، اس میں ان کی بنیادی طور پر 4 چیزوں کے ساتھ ہے۔ ایک تو وہ کتاب کے اندر تحریف کرتے تھے، تعریف کا مطلب ہے بدل دینا، ٹھیک ہے، تحریف کرتے تھے، اور ایسے ہی جو ہے اپنے آپ کو خدا کے بیٹے اور پیارے کہتے تھے، ایسے ہی جو غلط فتووں پہ اجرت دیتے تھے، ایسے ہی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب مشرکین کی گمراہی کے اسباب کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ایک شرک ہے، یہ ان کا اسباب تھا۔ آخرت کا انکار، آخرت کو انکار کرتے تھے، وہ مانتے نہیں تھے، اور تشبیہ دیتے تھے۔ تیسرا تو استبعاد رسالت، یعنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہو ہی نہیں سکتی، تو اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو کسی امیر کبیر گھرانے میں آتا۔ اس لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک سوال ابھی آیا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو فقہی جو معاشی افکار ہیں، معاشی کتمان حق بھی ہے، بالکل کتمان حق بھی ہے، وہ باقی ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو افکار ہیں، معاشی افکار کے حوالے سے یہ کتاب آپ کو پہنچ جائے گی، اور یہ حجت اللہ البالغہ، یہ ایک اہم کتاب ہے جس کے اندر جو ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معاشی افکار کو، اپنے عمرانی افکار کو بڑے واضح انداز کے اندر بیان کیا ہے، بڑے واضح انداز کے اندر بیان کیا۔ تو کل کوشش کریں کہ آپ ایک یہ کتاب، اور یہ نا اتنی چھوٹی ہیں کہ آپ اس کو بہت تھوڑے سے وقت میں صرف نظر سے گزار لیں گے، تو یہ 2 کتابیں جو ہے نا یہ شرح ابن جو ہے لکھ رہے ہیں الفوظ الکبیر، اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ والی دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آسانی سے یہ آپ کو پہنچ جائے گی۔ اس کے اندر ساری وہ چیزیں جو ہے وہ ساری چیزیں بیان ہیں، یہ 2 کتابیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی۔ اب یہاں پہ آپ کو باب اول کا خلاصہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہو، اب وہاں پہ موضوعات کیا ہے، متشابہات القرآن کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تکرار مضامین کیا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں زیادہ سوال نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اس میں زیادہ سوال نہیں ہوں گے، مگر پھر بھی آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ پریپیئر کر کے جانا، تاکہ آج کے دن ہم قرآن کر رہے ہیں تو قرآن کا کوئی ٹاپک ہمارا جو ہے نا وہ ادھورا نہ رہے، وہ پورا ہو جانا چاہیے۔ ایسے ہی جو غرائب القرآن ہے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ حروف مقطعات کے حوالے سے ابھی کل پرسوں بھی انٹرویو میں سوال ہوا ہے، تو حروف مقطعات کے حوالے سے وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حروف، اس کی مختلف حکمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ ٹوٹل 29 حروف ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے 14 استعمال کیے ہیں، اور 15 کفار کے لیے چیلنج کے لیے بعض کا رکھ دیے ہیں۔ یہ بعض بات یہ اس کا معنی ہے کہ لمبی لمبی صورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں حروف مقطعات کیا ہے، کٹے ہوئے حروف اس کا لفظی معنی ہوتا ہے۔
علم مقاسمہ میں آپ آگے چلتے ہیں تو علم تذکیر بآلاء اللہ بایام اللہ بالموت وما بعدہ، یہ 5 طرح کی چیزیں جو ہے نا، 5 علوم، علوم خمسہ یا علوم پنجگانہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ باب اول کی جان ہے، باب اول کی جان ہے جو الفوز الکبیر کا۔ تو علوم پنجگانہ آپ میں سے ہر ایک پرسن کو یاد ہونا چاہیے، علم مقاسمہ پہ آپ کو ہر ایک پرسن کو یاد ہونا چاہیے، اور یہ چھوٹی کتاب پڑھیں گے تو کل تک یہ ساری آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ تسلی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ناسخ منسوخ، نسخ کی تعریف کیا ہے؟ رفع الحکم شرعی بدلیل شرعی، کہ کسی شرعی حکم کا کسی شرعی دلیل کے ساتھ زائل کرنا جو ہے وہ ناسخ منسوخ کہلاتا ہے۔ اس پہ پھر میں نے آپ کو بتا دیا اس کی مختلف فقہا کے یہاں کتنی ہے اور اس کی کتنی مقدار ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو جو بنیادی طور پر علم اسباب نزول کا پتہ ہونا چاہیے کہ علم اسباب نزول کیا فائدہ دیتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، زیادہ اس میں سوالات نہیں ہوتے۔ تو اس طرح آپ فتح الخبیر کے حوالے سے جو ایک غریب معانی کی جو تشریح کے لیے استعمال کیے گئے ہیں تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو 29 صورتوں کے شروع میں استعمال ہوئے ہیں حروف مقطعات، اور یہ 14 استعمال ہوئے ہیں 29 صورتوں کے شروع میں، مگر کل تعداد بھی ان کی 29 ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ اصول تفسیر، تاریخ تفسیر۔ اب آ جاتی ہے جمع تدوین قرآن۔ جمع تدوین قرآن کے حوالے سے آپ کو ایک بات بتا دیں کہ ڈیوٹی لگی تھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی کیوں لگی تھی؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی میں سے ہیں، اور ان کا اکثر زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے، اکثر زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 طرح سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے تھے، قرآن کی تصدیق کرتے تھے۔ 1 سال میں آپ نے قرات کا کام مکمل کیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے ڈیوٹی لگائی ہے، سرکاری طور پر قرآن پاک کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ پہلے اپنے حافظے سے توثیق کرتے تھے، جو آیت ملی ہے پہلے اپنے حافظ، کیونکہ حضرت زید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انتہائی پختہ حافظ تھے، اور ان کو بہترین جو ہے وہ قرات کا بھی علم تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر و بیشتر جو ہے قرآن کی کتابت کے لیے وہ یہاں پہ موجود رہتے تھے۔ جیسا کہ حدیث کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رہتے تھے، ایسے قرآن کے لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ، پھر ان کا علم تھا پہلے اپنے حافظے سے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب الفوز الکبیر کے حوالے سے آپ کو خلاصہ جو ہے وہ ریڈی ہونا چاہیے، میں نے سینڈ بھی کیا، مثالی گائیڈ کے اندر بھی موجود ہے، اور اس پہ آپ اب دیکھیں گے تو یہ کتابیں بھی ہیں، ان پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ اور پھر آپ کو میں نے بتایا کہ اس میں امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتابوں کے حوالے سے جو تعارف ہے الفوز الکبیر کے خلاصہ اردو میں ایک بہترین ریسرچ ہے، وہ بھی آپ کو شیئر کر دی جائے گی۔ تو آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں، تو یہی سوالات ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ ہاں ابھی کچھ جنرل سوال ہے، وہ ابھی آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ابھی ہماری پریزنٹیشن کلاس ہے آج آپ نے اس میں بھی حل کر لیے ہوں گے۔ تعریف کیا ہے، کون کرتے تھے، مبالغہ کیا ہے، تو قرآن کے اندر مصالحہ کیا ہے، سستی کرنا، مبالغہ جو ہے یہودیوں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تو اہل کتاب سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اس لحاظ سے آپ نے اسرائیلیات کیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، جسٹ ایک دفعہ پڑھ کے۔ ہمارے لوگ رٹا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، رٹا نہ لگائیں، بالکل آپ چیزوں کو سمجھیں اور اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، پریشر لے کے نہ پڑھیں، آپ تسلی سے پڑھیں، جتنا پڑھ سکے تسلی سے پڑھیں۔ بس جو کتابیں آج اصل میں مقصد جو تھا میرا آپ کو یہی ہے کہ آپ سے کوئی بھی کتاب پوچھی جائے اصول تفسیر کی، الفوز الکبیر، دوسری کوئی پوچھے تو آلٹرنیٹ بتا دیں تفسیر والمفسر ہو، پھر آپ اس کو بھی تھوڑا سا پڑھ لیں کہ اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے۔ اس کے اندر تو آپ کو پتہ ہے 5 باب ہیں اور اسی کے تحت ساری چیزیں ہیں۔ ایسے کوئی تفسیر پوچھی جائے تو تفسیر میں سے آپ نے 2 تفسیریں مد نظر رکھیں، تفسیر القرآن العظیم اور تفسیر تفہیم القرآن، بس ان دونوں میں سے آپ نے رہنا ہے اور ان دونوں کے حوالے سے ہی آپ نے بتا دینا ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جو قرآنی آیت آتی تھی نا،
آپ مدینہ کے جو چوکٹ پہ وہ بیٹھ گئے تھے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قرآن کریم کی جو آیات ہے پہلے اپنے حافظے سے توثیق کرتے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت زید اپنے دونوں کے حافظے سے تصدیق کرتے تھے، پھر جو لکھی ہوئی جو نسخے تھے آپ ان سے ان کی تصدیق کرتے تھے اور تقابل کرتے تھے، اور ایسے ہی اگر لکھی ہوئی آیات ملتی تو پھر اس پہ کوئی دو گواہ طلب کیے جاتے تھے۔ یہ تھا قرآن کی جمع و تدوین کے حوالے سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط، جس کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور اس کی بنیادی وجہ حضرت زید جو ہے وہ کتابت کا بھی علم جانتے تھے، اور قرآن کریم جو ہے وہ ان کو یاد بھی تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی لکھتے تھے اور کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ تو یہ الصحائف تھا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ اس کے بعد جمع تدوین کے مختلف ادوار ہیں، یہ پہلا دور ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا دور ہے اس میں نسخے بنوا کے حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مختلف علاقوں میں اپنے بھیجے۔ اس کے بعد یہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رہا۔ پھر جمع تدوین کا ایک اور دور آیا جس میں قرآن کریم کی جو ایک لغت پہ اکٹھا کیا گیا۔ اب یہاں پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ جو اعتراض بھی آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے نسخے جلائے تھے، تو اس اعتراض کی ایک وجہ کہ وہ نسخے جلا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقت میں امت کو ایک بڑے اختلاف سے بچا لیا تھا، جس اختلاف کی جو بھڑک ہے وہ آرمینیا کی جنگ میں نظر آئی تھی، اور اسی وجہ سے آپ نے 7 انزل القرآن والا 7 حروفین 7 قراتوں پہ نازل ہونے والے قرآن کو ایک قرات قراتے قریش پہ محفوظ کر لیا اور باقی نسخوں کو جلا دیا، اور آپ نے اس وقت امت کو ایک بڑے اختلاف سے بچا لیا۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی کاوش تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر قرآن کریم کے اوپر جو اعراب لگائے گئے، نقطے لگائے گئے، یہ بنو امیہ کے دور میں لگائے گئے۔ نقطے کہے جاتے ہیں ابو الاسود دولی نے لگائے، اور یہ حجاج بن یوسف کے دور میں لگائے گئے۔ نقطے عموماً 40 میں، اور اعراب جو ہیں وہ کہے جاتے ہیں وہ 86 ہجری میں لگائے گئے حجاج بن یوسف کے دور میں۔ تو یہ قرآن کے حوالے سے، قرآن کی جمع و تدوین کے حوالے سے ایک بنیادی سوالات تھے، آپ بس ان کو یاد رکھیں، اور یہی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں نہیں آئیں گی۔ تو مجھے امید ہے آپ جب ایک دفعہ ان ساری چیزوں کو چھوٹی چھوٹی ٹرموں کو پڑھ لیں گے تو آپ کو اچھی طرح ذہن میں یاد رہ جائے گی۔ تو ابھی ہم کچھ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو آج کل ایک سوال بڑا گردش کر رہا ہے، سوشل تھاٹس۔ تو سوشل تھاٹس پہ انشاءاللہ کل آپ کو جو ہے نا وہ تفصیل کے ساتھ اس پہ ذکر کیا جائے گا، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں یہ سوالات ڈیپینڈ کرتے ہیں جو پی پی ایس سی کا چیئرمین ہے اس کے مائنڈ پہ۔ تو یہ پی پی ایس سی کا جو چیئرمین ہے امجد جاوید سلیمی صاحب، یہ بنیادی طور پر پول سائنس سے ہیں، اور یہ تھاٹ جو ہے ایک پول سائنس کی ہے۔ اصل میں وہ بنیاد بناتا ہے کہ ہمارے ایم اے کے اندر ایک سبجیکٹ ہوتا تھا ماڈرن تھاٹس، ٹھیک ہے، سوشل اور ماڈرن تھاٹس، اسلام کے سیاسی اور جدید عمرانی افکار، یہ تھا ہمارا جو ہے ایک سبجیکٹ تھا، اور بیسیکلی یہ پول سائنس کا سبجیکٹ ہے۔ اور یہ جو معاشرے کے اندر رہنے کے لیے، معاشرے کا جو سماج ہے اس کے اندر آپ رواداری کے مسائل کہہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اظہار کے مسائل کہہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے جو سوشل تھاٹس ہیں، سوشل ماڈرن تھاٹس جو ہیں، اس کے مطابق کہ آج ہم ایک ہی کنٹری کے اندر مختلف مذاہب سے، مختلف قوموں سے وابستہ جو لوگ رہتے ہیں، بنیادی طور پر یہی سوشل تھاٹس ہیں جو ایک معاشرے سے نکلتی ہے اور پورے معاشرے کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے۔ تو یہ ماڈرن تھاٹس جو ہے جس میں آج ہم گلوبلائزیشن ہے کہ آج ہم کاروبار کرنے کے لیے، آج معاملات کرنے کے لیے ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی عیسائی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، ہم صرف کاروبار کرتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے کہ ایک پیسہ ہے نا، ایک روپیہ پورے ملک میں تمام شہری اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، سیم ویسی سچویشن ہے اس کی۔ ہاں جی، اوکے، تو یہ مزید اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل ڈسکشن کریں گے، اور جو کچھ ٹاپکس ہوں گے وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور بات سننے پہلے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے جو کچھ سوالات ہیں انٹرویو کے وہ کل ہم آپ کو کوشش کر کے کچھ سوالات آپ کو حل کروا کے دیں گے، تو ساتھ میں کچھ چیزیں آپ کو ملتی جائیں گی۔ کچھ سوالات میں نے ایک انٹرویو کے کل آپ کو شیئر کر دیے تھے،
حالت شدہ وہ آپ پڑھ لیجئے گا، باقی جنرل سوال ہیں وہ بھی انشاءاللہ ملتے رہیں گے آپ. جی آپ بولیے. سر